آج جیل میں جی ایچ کیو حملہ کیس، اس کا باقاعدہ ٹرائل شروع ہوا، گواہ پیش کیے گئے، گواہ سارے پولیس کے، اے ایس آئی، کانسٹیبلز، ان کو پیش کیا گیا، کچھ ایویڈنسز یعنی اہم ثبوت بھی پیش کیے گئے، ہیلمٹ، پیٹرول بم، ڈنڈے، جھنڈے، پی ٹی آئی کی ٹوپیاں وغیرہ. سب دیکھتے ہیں یہ ٹرائل کہاں تک پہنچیں گے، کیا ہوگا ان ٹرائلز میں. عمران خان صاحب بھی آج اس ٹرائل میں موجود تھے، فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی تھے موجود. یہ بھی جانیں گے کہ آپ نے کوئی مشورے بھی دیے ہیں عمران خان صاحب کو. لیکن سب سے پہلے ایک بات بتائیں فواد صاحب کہ آپ اڑ لیتے ہیں، سنیں آپ اڑتے بہت اچھا. صحیح بات ہے. آج کل جو ہے وہ پاکستان میں انہوں نے لوگوں کو سمجھ لیا کہ یہ سارے اڑ لیتے ہیں. اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ سر کہ آپ پنڈی میں بھی تھے جی ایچ کیو میں، آپ لاہور میں جناح اس میں بھی میٹنگ میں موجود تھے، ملتان میں بھی، فیصل آباد میں بھی. کیسے کر لیتے ہیں آپ یہ سب؟ یہ میں بھی سمجھنا چاہتا ہوں، بنانے والوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیسے بنائے ہیں، ہمیں بھی ذرا بتا دیں کہ یہ کیسے ممکن ہے. نہیں، انہوں نے ٹھیک بنایا. مجھے یقین ہے آپ ہمیں نہیں بتا رہے کہ آپ یہ سارا کچھ کر کیسے لیتے ہیں. دیکھیں یہ آپ اکیلے نہیں ہے، میں نے سنا یہ آپ کی پارٹی میں اکثر لوگ تحریک انصاف والوں کے پڑھ رہے ہیں، ساری لیڈرشپ 5-6 جگہ پہ ہوتے ہیں اکٹھے. ساری پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس میں انہوں نے ڈالی ہے، جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے. پرابلم یہ دیکھیں نا، جو بنیادی طور کے اوپر آپ سارے پروگراموں میں آ کے کہتے ہیں یہ ہوا وہ ہوا، اور ٹوٹل ایویڈنس جو ہے وہ یہ ہے کہ 3 پولیس والے جو تھے وہ زمان پارک میں عمران خان کے میٹنگ میں چھپ کے شامل ہو گئے. انہوں نے حلیہ بدلا اور انہوں نے سنا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ جی یہ کرنا ہے. ٹوٹل یہ کیس ہے جو 9 مئی کی جب اندر آئے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، وہ انویزیبل تھے. عمر و عیار کی زنبیل انہوں نے پہنی ہوئی تھے، چادر ہوا کرتی، عمر و عیار کی چادر پہن کے وہ آئے ہوئے تھے. وہ آ کے بیٹھ گئے اس ڈرائنگ روم میں، اور آپ بھی اس ڈرائنگ روم میں بڑی دفعہ گئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ وہ اتنا بڑا ہے کہ وہاں پہ ایک بندہ یہاں بیٹھا ہو دوسرا تو نظر ہی نہیں آتا. تو وہ پولیس والے بھی آ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے عمران خان نے کہا کہ تم لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ سب نے جا کے آگ لگانی ہے، وہ بم مارنے ہیں. ان سب نے سن لیا. وہ واپس آئے 7 تاریخ کو، وہ واپس آئے اور انہوں نے یہ تذکرہ کسی سے نہیں کیا، وہ گھر پہ بیٹھے رہے. اور جب یہ سب کچھ ہو گیا 4 مہینے اور 17 دن کے بعد ان کو یہ خیال آیا کہ ہم تو وہاں موجود ہیں. ضمیر تو کبھی بھی جاگ سکتے ہیں. تو نہیں، ضمیر نہیں، ان کا کام تھا. یہ تو پولیس کے جو اسپیشل برانچ کے کانسٹیبلز ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا، اور انہوں نے جا کے یہ ایویڈنس ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک اتنی مزاق. لیکن میں نے یہ بھی دیکھیں، مجھے سنا پیٹرول بم اٹھا کے کہیں جی ایچ کیو میں گھستے ہوئے پائے گئے. پیٹرول بم اٹھا کے گھستے ہوئے پائے گئے، ان کی مہربانی ہے، ورنہ راکٹ بھی کہہ دیں تھے اسی کہڑا انہوں کہنا سیکھے نہیں. بٹ جو زیادہ بڑا المیہ ہے، جس طرح جج صاحبان اس وقت، کیونکہ آپ کو معلوم ہی ہے جب انہوں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو تبدیل کیا اور بعد میں جس طرح سے جو تبدیلیاں کی، اس کے بعد اب جو ججز لگائے گئے ہیں اینٹی ٹیررزم کورٹ میں، وہ سارے واٹس ایپ کے اوپر چلتے ہیں. انفارچونیٹلی جو وہاں پہ ایویڈنس اس وقت نہ کسی کو نہ وہاں پہ کوئی قانون اس وقت فالو ہو رہا ہے، نہ کوئی پروسیجر فالو ہو رہا ہے، نہ ہی کوئی ٹرائل کی کوئی بنیادی، آپ سمجھتے ہیں کہ جو چھوٹی موٹی وہ بھی روزانہ کی بنیاد پہ ٹرائل ہو رہا ہے، اور نہ کسی کی اپلیکیشن ڈیسائیڈ ہو رہی ہے. ہائی کورٹ میں آپ جائیں، میں نے جا کے ہائی کورٹ میں آپ نے تو دائر کی بھی ہے، نہیں ہو رہا. میں نے پٹیشن فائل کی. میں نے کہا جی یہ ایک ہی انسیڈنٹ کی آپ نے 42 کیس کر دیا، اور پلیتھورا آف ججمنٹ ہے کہ ایک انسیڈنٹ کے اوپر ایک ہی ایف آئی ہو سکتی ہے. ہائی کورٹ والوں نے میرا کیس ہی نہیں سنا. اور اس کے بعد اب میں نے سپریم کورٹ فائل کی ہوئی ہے. 2 ہفتے ہو گئے ہیں. سپریم کورٹ میں چیف صاحب اور جج صاحبان جو ہیں وہ پارکنگ کے ٹھیک کرنے میں آپ بھی بادشاہ آدمی، آئی پی پی سے الیکشن لڑ رہے تھے، فائدہ ہو جاتا. صحیح بات ہے. میں تو یہی کہہ رہا، میں نے خان صاحب کو بھی یہی کہا کہ جی ہمیں تو روز یہ کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دیتا ہے فلانا بھگوڑا ہے. 48 کیس بھی ہم بھگت رہے ہیں، ای سی ایل کے اوپر بھی ہم ہیں، اور اپنا پارٹی بھی چھوڑی کے اوپر بھی ہیں. پارٹی چھوڑی ہوتی ہے تو میں وزیر ہوتا نا. پارٹی ہی کا تو پارٹی چھوڑ کے کوئی اور پارٹی جوائن نہیں کی، آپ کی غلطی ہے. پارٹی بھی نہیں چھوڑی. پارٹی میں جو سچویشنز تھیں اس وقت، وہ تو صرف جو لوگ باہر بھاگ گئے نا، اور وہ اپنا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بڑے دلیر ہیں. جو ادھر دیکھیں، ہم ملیشیا نہیں ہیں، ہم ملیٹنٹ. ہمارا راستے 2 ہی تھے نا، بندوقیں اٹھا کے آپ پہاڑوں پہ چڑھ جائیں. ہم تو نہیں چڑھ سکتے. لیکن بہت سارے لوگ تو ابھی بھی جیل میں ہیں. 5 راشد صاحب ہیں، چیمہ عمر چیمہ ہیں، وہ لوگ ہیں. میں آج وہ دیکھ رہا، اور بہت سے اجاز چودھری صاحب ہیں، اجاز چودھری صاحب ہیں، یاسمین راشد ہیں، شاہ صاحب ہیں. یہ لوگ 5-6 ہیں. بڑی انہوں نے ایکسٹرا آرڈنری ہمت دکھائی.
ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ? आप तशद्दुद सहने की हिम्मत नहीं, जेल तो मैंने 7 महीने काटी है। नहीं, आप ये अच्छा, लेकिन अली अमीन, अब इसमें ये जो सारे इस बात में कि आप 5 जगह थे, आप उड़ सकते हैं, आप छलावे हैं, आप एनर्जाइज होके आगे पीछे जा सकते हैं, यू कांट टेक अवे कि वहां पे पीटीआई के लोग गए इन जगहों पे। अली अमीन ने अब तो एडमिट भी किया कल बदामी साहब के साथ। बात यह है, जब क्राउड बन जाता है ये लोग चले गए होंगे, डेफिनेटली गए होंगे, और ये सारे फुटेजेस, तो वीडियोस है ना जी, इसमें वीडियोस हैं, फुटेजेस हैं, कैसे गए, क्या हुआ, ये तो गए होंगे जो लोग गए हैं। लेकिन कोई पार्टी की तरफ से कभी कोई इंस्ट्रक्शन, कोई ऐसी चीज कभी नहीं हुई। वैसे हम तो हर वैसे, लेकिन क्या इस बात पे तो किसी को कोई दो राय नहीं है कि अगर कोई किसी जगह घुस आया, किसी ने गलत काम किया, आग लगाई, गेट तोड़े, मुजस्मे तोड़े, उनको सजाएं मिलनी चाहिए? सजाएं मिलनी चाहिए, प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए ना। प्रॉब्लम यह है कि अब ये तो नहीं कि कोई ने बंदा जो है उसने बाहर नारा लगा दिया तो उन्हें 10 साल सजा सुना दो। अब मिसाल के तौर पर वाशिंगटन में जो हमले हुए हैं उनमें लोगों को कितनी मैक्सिमम सजा हुई है? 18 महीने। अब ये जो यूके में हम ये रोज कहते हैं कि 24 घंटे लगा के ट्रायल कर दिए गए, उनमें लोगों को क्या सजाएं हुई हैं? 8-8 महीने, 12-12 महीने, 14-14 महीने। आपने उसके प्रोपोर्शनेट भी तो देखना है ना। आउट ऑफ प्रोपोर्शन लोगों को जिस तरह तशद्दुद का निशाना, ये जो ट्रायल में लोग आए हैं या ये जो बाकी आएंगे, इनकी तो भी कहानियां लोगों की आई ही नहीं ना अभी सामने, वो तो बाद में आएंगी जो जुल्म हुए इनके साथ। लेकिन लोग बाहर आ गए, कुछ लोग बाहर आ गए। ओ यार, आई वाज सरप्राइज्ड टू सी देयर अभी भी बीइंग पीटीआई और नारेबाजी करना मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग है। मेरा ख्याल था कि वो शायद डरे होंगे, खौफजदा होंगे कि सजा काट के आए हैं, माफी पे बाहर आए। एनीवे